السلام علیکم۔ آج ہم بات کر رہے ہیں 1500 روپے والے پرائز بانڈ کی، وہ جو 15 مئی 2025 کو کراچی میں قراردادی ہوئی تھی، نمبر 102۔ جی بالکل، قراردادی نمبر 102۔ ہمارے پاس اس کے سرکاری نتائج کی تفصیلات ہیں۔ تو آج ہم ذرا تفصیل سے دیکھیں گے کہ کون سے نمبرز جیتے، انعام کتنا تھا، اور وہ ٹیکس کا کیا حساب کتاب ہے، اور پیسے ملیں گے کیسے۔ بالکل، مقصد یہی ہے کہ ساری اہم معلومات سامعین تک پہنچ جائیں۔ اور سب سے بڑی خبر تو وہ 30 لاکھ روپے کا پہلا انعام ہے۔ اسی سے شروع کرتے ہیں، کیا خیال ہے؟ ضرور۔ تو کراچی میں یہ قراردادی ہوئی 102 نمبر کی، پہلا انعام 30 لاکھ روپے۔ اور وہ خوش قسمت نمبر کون سا تھا؟ نمبر تھا 902481۔ صرف ایک ہی خوش نصیب۔ 902481۔ واہ، 30 لاکھ روپے، یہ تو واقعی بڑی رقم ہے۔ جی ہاں، زندگی بدل سکتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر دوسرا انعام آتا ہے۔ دوسرے انعام میں کتنے لوگ تھے؟ دوسرے انعام میں 3 فاتحین ہیں، اور ہر ایک کو ملیں گے 10 لاکھ روپے۔ 10 لاکھ بھی بہت اچھی رقم ہے۔ ان کے نمبرز کیا تھے؟ جی، نمبرز نوٹ کر لیں۔ پہلا ہے 50006۔ 50006۔ دوسرا 516817۔ ٹھیک۔ اور تیسرا ہے 77270۔ اچھا، 77270۔ تو یہ 3 لوگ 10-10 لاکھ کے حقدار ٹھہرے۔ بالکل، اور پھر آتا ہے تیسرا انعام۔ اس میں تو کافی سارے لوگ ہوتے ہیں۔ ہاں، اس میں تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ کتنے تھے اس بار؟ تیسرے انعام کے لیے کل 1696 فاتحین ہیں۔ 1696۔ جی، اور ہر ایک کو ملیں گے 18,500 روپے۔ 18,500 روپے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے اتنے سارے نمبرز تو ہم یہاں نہیں بتا سکتے۔ نہیں، وہ ممکن نہیں، لیکن یہ لسٹ آن لائن مل جاتی ہے آرام سے۔ صحیح۔ اب آتے ہیں ذرا اس بات پر جو سب پوچھتے ہیں، ٹیکس کتنا کٹے گا؟ یہ فائلر نان فائلر والا کیا معاملہ ہے؟ ہاں، یہ بہت اہم ہے۔ دیکھیں، حکومت پاکستان انعامی رقم پر ٹیکس لیتی ہے۔ جی۔ اور اس کی شرح 2 طرح کی ہے۔ اگر آپ فائلر ہیں، یعنی ٹیکس ریٹرن جمع کرواتے ہیں باقاعدگی سے، تو آپ سے 15% کاٹا جائے گا۔ صرف 15%؟ جی، لیکن اگر آپ نان فائلر ہیں تو پھر شرح بہت زیادہ ہے، 35%۔ 35%؟ یہ تو بہت بڑا فرق ہو گیا۔ 15 اور 35؟ بہت بڑا فرق ہے۔ مثال سے سمجھ لیتے ہیں، جیسے پہلا انعام ہے 30 لاکھ کا۔ ہاں۔ اگر جیتنے والا فائلر ہے تو 15% کے حساب سے 4.5 لاکھ روپے ٹیکس کٹے گا۔ اچھا، تو اسے ملیں گے 25,50,000۔ بالکل، لیکن اگر وہ نان فائلر ہے تو 35% کٹے گا، یعنی 10,50,000 روپے۔ 10,50,000؟ تو اسے صرف 19,50,000 ملیں گے۔ جی ہاں، اتنا بڑا فرق ہے۔ تو فائلر ہونے کا فائدہ صاف نظر آ رہا ہے۔ واقعی یہ تو بہت واضح ہے۔ اچھا، تو دوسرے نام پر بھی یہی حساب ہوگا 10 لاکھ والے پر؟ بالکل ویسے ہی۔ 10 لاکھ پر فائلر کا 1.5 لاکھ کٹے گا، اسے 8.5 لاکھ ملیں گے۔ اور نان فائلر کا؟ نان فائلر کا 3.5 لاکھ کٹے گا، تو اسے 6.5 لاکھ ملیں گے۔ اور تیسرے نام 18,500 والے پر؟ اس پر بھی یہی شرح ہے۔ فائلر کا ٹیکس بنے گا تقریباً 2,775 روپے، تو اسے ملیں گے کوئی 15,725 روپے۔ ٹھیک۔ اور نان فائلر کا کٹے گا تقریباً 6,475 روپے، تو اسے ملیں گے کوئی 12,025 روپے۔ سمجھ آ گیا۔ یہ ٹیکس پیسے ملتے وقت ہی کٹ جاتا ہوگا نا؟ جی، یہ وہیں کٹوتی ہو جاتی ہے ادائیگی کے وقت۔ ٹھیک ہے۔ اب فرض کریں کسی کا انعام نکل آیا، تو اسے کیا کرنا ہے؟ پیسے لینے کا طریقہ کیا ہے؟ لیکن طریقہ بہت سیدھا ہے۔ آپ کے پاس 6 سال کا وقت ہوتا ہے۔ 6 سال؟ قراردادی کی تاریخ سے؟ جی، قراردادی کی تاریخ سے 6 سال کے اندر اندر آپ کو کلیم فائل کرنا ہے۔ اچھا، کیا لے کر جانا ہوگا؟ اپنا وہ اصل والا پرائز بانڈ جس پہ انعام نکلا ہے۔ وہ لازمی ہے۔ ٹھیک، اور اپنے شناختی کارڈ کی کاپی۔ بس یہ 2 چیزیں۔ اور جانا کہاں ہے؟ نیشنل سیونگ سینٹر۔ ہاں، نیشنل سیونگ سینٹر کی کسی بھی برانچ چلے جائیں، یا پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو دفاتر ہیں وہاں رابطہ کریں۔ وہ آپ کو ایک فارم دیں گے، وہ بھرنا ہے۔ اور پھر تصدیق کے بعد پیسے مل جائیں گے؟ جی، تصدیق ہوتی ہے اور پھر رقم آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔
6 سال کا وقت تو کافی ہے۔ اچھا، آج کل تو سب آن لائن ہو گیا ہے، کیا نتائج آن لائن بھی چیک کر سکتے ہیں؟ ارے بالکل، اب تو بہت آسان ہے۔ نیشنل سیونگ کی اپنی ویب سائٹ ہے، اس کے علاوہ بھی کئی فائنینشیل ویب سائٹس ہیں جہاں پوری لسٹ آ جاتی ہے۔ بس اپنا نمبر ڈالو اور پتہ چل جاتا ہے؟ جی، اپنا بانڈ نمبر ڈالیں، فوراً نتیجہ سامنے۔ بلکہ کچھ ویب سائٹس پہ تو وہ پاور سرچ جیسے فیچرز بھی ہیں۔ اچھا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے آپ ایک ساتھ کئی نمبرز یا اگر آپ کے پاس پوری سیریز ہے تو وہ بھی چیک کر سکتے ہیں۔ زبردست، یہ تو بڑی سہولت ہے۔ جی، ٹیکنالوجی نے آسان کر دیا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ کراچی والی قراندازی نمبر 102 کے نتائج آ چکے ہیں۔ پہلا انعام 30 لاکھ، دوسرا 10 لاکھ کے 3 اور تیسرے 18,500 کے تقریباً 1700 انعامات ہیں۔ بالکل۔ اور ٹیکس فائلرز کے لیے 15%، نان فائلر کے لیے 35% اور انعام لینے کے لیے 6 سال کا وقت ہے۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا۔ اور ہاں، یہ بھی بتا دوں کہ اگلی قراندازی کب ہے۔ شکریہ ساری تفصیل کے لیے۔ کوئی بات نہیں۔ اچھا، جاتے جاتے ایک بات ذہن میں آ رہی تھی۔ جی، ہم نے بات کی کہ کل تقریباً 1700 انعامات ہیں اس قراندازی میں، یعنی پہلا، دوسرا اور تیسرا ملا کر۔ ہاں، 1+3+16 ذرا سوچیں کہ ان صرف 1700 انعامات کے لیے مارکیٹ میں 1500 والے کتنے زیادہ بانڈز گردش میں ہوں گے، مطلب کروڑوں میں یا شاید اربوں روپے کے بانڈز۔ یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے۔ جیتنے کے امکانات کتنے کم ہوں گے؟ بالکل، یہ ہمیں نہ صرف جیتنے کے چانسز کا اندازہ دیتا ہے بلکہ یہ بھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ یہ پرائز بانڈ کا پورا نظام کتنا بڑا اور وسیع ہے۔